کیا آپ جانتے ہیں سورۃ الکہف کی چند آیات انسانوں کو فتنہ دجال سے بچاؤ کی یاد دلاتی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے قرآن مجید کی ایک نہایت عظیم سورۃ الکہف کے بارے میں۔ یہ سورت قرآن مجید کی 18ویں سورت ہے اور اس میں 110 آیات ہیں۔ اس کا نام الکہف یعنی غار اصحاب کہف کے واقعے سے نسبت سے ہے۔ مرکزی موضوع سورۃ الکہف کا مرکزی پیغام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دنیا کی آزمائشوں میں ایمان، صبر، اللہ پر توکل اور صحیح راستہ اختیار کرنا کتنا ضروری ہے۔ اس صورت میں مختلف واقعات کے ذریعے انسانوں کو بتایا گیا ہے کہ آزمائش صرف ایک مشکل ہی نہیں آتی، کبھی ایمان کی آزمائش ہوتی ہے، کبھی مال کی، کبھی علم کی اور کبھی اقتدار اور طاقت کی۔ اصحاب کہف کا واقعہ صورت کا سب سے بڑا مشہور واقعہ اصحاب کہف ہے۔ کچھ نوجوانوں نے اپنے ایمان کو بیچنے کے لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا اور ایک غار میں پناہ لی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت سے ایک طویل مدت تک صلاح دیا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو انہیں اندازہ نہیں تھا کہ کتنا طویل وقت گزر چکا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں ایک عظیم سبق دیتا ہے، جب انسان اللہ کے لیے کوئی قربانی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے پیدا کر سکتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مال کی آزمائش سورۃ الکہف اس واقعے کے ذریعے یہ بتایا گیا ہے کہ مال، باغات، دولت اور دنیاوی کامیابی کو دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ سورۃ الکہف میں 2 باغوں والے شخص کا واقعہ ہے جو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ دنیا کی نعمتیں اللہ کی طرف سے آزمائشیں بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے کامیابی ملنے پر انسان کو غرور کی بجائے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ علم کی آزمائش حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک اللہ کے نیک بندے کا واقعہ ہے۔ یہ سبق دیتا ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی علم رکھتا ہو، پھر بھی اللہ کے علم کے سامنے اس کا علم بہت محدود ہے۔ بعض اوقات ہمیں کسی واقعے کا صرف ظاہری پہلو نظر آتا ہے، جبکہ اس کے پیچھے ایسی ہی حکمت ہوتی ہے جسے ہم سمجھ ہی نہیں پاتے۔ اس لیے مشکل حالات میں جلد بازی سے فیصلہ کرنے کی بجائے اللہ کی حکمت پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ طاقت اور اقتدار کی آزمائشیں ذوالقرنین کا واقعہ بھی اسی صورت میں بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے طاقت اور وسائل عطا کیے، لیکن اس نے اپنی طاقت کو ظلم کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ انصاف اور بھلائی کا راستہ اختیار کیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اختیار ملنے کے بعد اصل امتحان یہ ہے کہ انسان اسے کیسے استعمال کرتا ہے۔ سورۃ الکہف کے اہم سبق سورۃ الکہف ہمیں 4 بڑی آزمائشوں کی طرف متوجہ کرتی ہے: ایمان کی آزمائش، مال کی آزمائش، علم کی آزمائش اور اقتدار کی آزمائش۔ اور ہر آزمائش کے مقابلے میں قرآن ہمیں ایمان، صبر، عاجزی، شکر اور اللہ پر بھروسہ کرنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ فائدے اور اہمیت سورۃ الکہف کی تلاوت، اس کے پیغام پر غور کرنا انسان کو دنیا کی حقیقت سے سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ حدیث میں جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کی فضیلت بیان ہوئی ہے اور اس سورت کی ابتدائی آیات کے حوالے سے فتنہ دجال سے حفاظت کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن صرف تلاوت ہی نہیں، اصل مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اس کے پیغام کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ آخری پیغام یاد رکھیں، دنیا کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ لگے، یہ ہمیشہ رہنے والی جگہ نہیں ہے۔ مال ختم ہو سکتا ہے، طاقت چھینی جا سکتی ہے، علم محدود ہو سکتا ہے، لیکن اللہ پر ایمان اور اس کی طرف رجوع انسان کے لیے سب سے بڑی دولت ہے۔ سورۃ الکہف ہمیں یہی پیغام دیتی ہے کہ آزمائش کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ پر بھروسہ کبھی مت چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آخری سوال کمنٹ میں ضرور کریں۔ سورۃ الکہف کے ان واقعات میں سے آپ کو سب سے زیادہ سبق آموزہ واقعہ کون سا لگتا ہے؟ اصحاب کہف، 2 باغوں والا شخص، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یا ذوالقرنین، اور کیوں؟ کمنٹ میں اپنا جواب ضرور لکھیں۔ دیکھتے ہیں سب سے زیادہ لوگ کس واقعے کو منتخب کرتے ہیں۔